ہمارے ساتھ سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کریں گے۔ سرفراز بگٹی صاحب، آپ کا کامنٹ جاننا چاہوں گی۔ ظاہر ہے یہ بڑا ایک سینسٹیو ایشو ان دا سینس کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار رہا، متعدد بار جو کلدن تنظیمیں ہیں جو آپریٹ ہوتی رہی ہیں ایران سے، ان کے بارے میں آگاہی دیتا رہا، اور بلوچستان اس سے کتنا متاثر ہوا، آپ سے بہتر کون جانتا ہے؟ بلوچستان متاثر اس سے رہا ہے، اور ڈوزیئر فراہم کی، کانکریٹ ایویڈنس فراہم کی گئی، وہاں سے کچھ نہیں ہوا، بلکہ انڈیا نے جو کچھ انفارمیشن ایران کو دی، ایران نے اس کے تناظر میں اپیرنٹلی پاکستان پہ جو اٹیک کیا، پاکستان نے پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کیا اور آج جواب دیا ہے۔ پاکستان کے اس جواب پہ جو دیا گیا ہے، آپ کا کیا رسپانس ہے؟ ہاؤ بیفٹنگ دس رسپانس از؟ دیکھیے، بڑے عرصے سے بلوچستان کے لوگوں کی یہ ڈیمانڈ بھی تھی اور بلوچستان کے لوگ یہ سمجھتے بھی تھے کہ ایرانین سائٹ پہ جو ہمارے ملیٹنٹس ہیں، ٹیررسٹ ہیں، ان کو ایک سیف ہیون ملا ہوا ہے اور ایک پیٹرنیج اسٹیٹ کی کسی نہ کسی صورت میں ایرانین اسٹیٹ کی وہاں موجود تھی، جس کی وجہ سے جو انسرجنٹس تھے وہ وہاں پر پھل پھول رہے تھے، وہاں پر گرو کر رہے تھے اور وہاں پر ٹریننگز کر رہے تھے، اور اس کے لیے بار بار نشاندہی بھی کی گئی۔ کیونکہ ایران ایک برادر اسلامی ملک ہے اور ہمارے ہمیشہ سے ایرانین کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رہے ہیں، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیشہ صبر اور تحمل کے دامن کو پاکستان نے ایک رسپانسبل اسٹیٹ کے طور پہ اس کو اپنے پاس رکھا اور جو اپروپریٹ فورمز تھے وہاں پر وہ چیز شیئر کرتے رہے۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے کہ دوسری طرف سے جو رسپانس تھا وہ ہمیشہ سے ایک لیڈ بیک ایٹیچیوڈ کی صورت میں نظر آتا رہا، اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے جو بڑے ٹیررسٹ گروپس کے ہیڈ تھے وہ ایک ہماری اسٹرائک میں زخمی ہوئے تھے، ان کا علاج معالجہ بھی ایرانین سائٹ پہ ہوا تھا۔ یہ وہ ایشوز تھے جو بلوچستان کے لوگ بڑے عرصے سے یہ چاہتے تھے کہ ایٹ لیسٹ کسی بھی جگہ پر جو مسکرینٹس ہیں، جو بلوچ سیپریٹسٹ ہیں، ان کے لیے کوئی سیف ہیون نہیں ہونا چاہیے، اور ایرانین سائٹ پہ ایک سیف ہیون ان کو ملا ہوا تھا، اور جس کا میں سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے پاکستان نے پہلے تو ایئر سٹرائکس کے بعد، میزائل سٹرائکس کے بعد صبر کا دامن ہاتھ میں رکھا اور کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کیا، اور ایکوریٹ انہی ٹھکانہ کو نشانہ بنایا گیا کہ جو انٹیلیجنس ڈریون وار جس کو میں کہتا ہوں، ان کے وہاں پر کیمپس تھے اور ان کو نشانہ بنایا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ اچھا سرفراز صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ یہ صوبے نے کتنا کچھ، خاص طور پر پاکستان نے اور بالخصوص جو بلوچستان کا صوبہ ہے، کتنا متاثر رہا؟ آپ سے بہتر کوئی نہیں جانتا وہاں پر کس طریقے سے نشانہ بنایا جاتا رہا معصوم لوگوں کو، افواج کو، اور خاص طور پر ان لوگوں کی جانب سے جو کہ ایران، افغانستان اور ایون بھارت میں پناہ لیے بیٹھے ہیں۔ ایسے میں پاکستان کی جانب سے ریسٹرینٹ جو شو کیا گیا، آپ یہ دیکھیں، ایران کا معاملہ ہو، افغانستان کا معاملہ ہو، ایران کو آخر کس چیز نے کمپیل کیا کہ ہمارے ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے ہیں، ہماری ان سے بات چیت بھی چل رہی ہے؟ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ ایران نے یہ قدم کیوں کر اٹھایا؟ دیکھیے، میرا تو خیال ہے کہ یہ جو انٹیلیجنس ڈریون وار ہوتی ہیں یا پراکسیز ہوتی ہیں، جو پاکستان کے اگینسٹ جتنی بھی پراکسیز ہیں، اس میں انٹیلیجنس ڈریون وار ہے یہ، اور را فنڈڈ لشکر ہے۔ جب را فنڈڈ لشکر ہے تو را اپنے ایسٹس کے لیے جو انسرجنٹس ہیں ان کے لیے کہیں نہ کہیں سیف ہیونز ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، وہ کبھی افغانستان کی صورت میں ان کو مل رہے ہوتے ہیں، اور بڑی دکھ کی بات ہے کہ ایرانین سائٹ بھی اس چیز میں انوالو رہی ہے۔ اب وہ کس چیز نے ان کو کمپیل کیا یہ تو وہی بتا سکتے ہیں۔ اس طرح کی ایکسپیکٹیشن ایران کے ساتھ ہماری نہیں تھی کہ ہم برادر ہمسایہ ملک ہیں، ہمارے صدیوں سے روابط جو ہیں وہ بھائی چارے کے چل رہے ہیں، ایسے میں اگر ہمارے ٹیررسٹ کو وہاں پر سیف ہیون دی جائے، اسٹیٹ پیٹرنیج دی جائے، دس از الارمنگ فار اس۔ اور یہ پچھلے کئی سالوں سے یہ سلسلہ تھا۔ یہ میں کہتا ہوں نا کہ پاکستان ایک رسپانسبل اسٹیٹ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں رسپانسبل اسٹیٹ ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کے باوجود کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے ٹھکانے کہاں ہیں، لیکن ہم صبر کا دامن ہمیشہ ساتھ میں رکھتے ہیں۔ اور پاکستان نے یہ جتنی پراکسیز پاکستان کے اگینسٹ ہوئی ہیں، جبکہ آپ دیکھیں افغانستان کی سائٹ پہ، آپ دیکھیں پاکستان پہ الزام ہے کہ پاکستان نے 1980s میں کوئی پراکسیز وہاں پر جنگ ہوئی رشین اس پہ، تو پاکستان کے خلاف پراکسی افغانستان کی طرف سے پہلے شروع ہوئی۔ اسی طرح ایرانین سائٹ پہ بھی 1980 سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پر کوئی بارڈر بھی ہے۔ ایرانی انقلاب کے بعد پاکستان کے خلاف جو پراکسی استعمال کی گئی، جس طرح فورس کنورژنز کی گئی بلوچستان میں، تو یہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز ہیں، ان کا سامنے رکھنا ضروری ہے جو لوگوں کو نہیں پتا ہے۔
لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان نے ہمیشہ صبر کیا ہے. پاکستان نے ہمیشہ اپنے ہمسایہ ممالک، دو وہ انڈیا ہو، وہ افغانستان ہو، وہ ایران ہو، ہر ملک کے ساتھ پاکستان نے بہت رسپانسبل اسٹیٹ کی طرح بہیو کیا ہے. اور آج بھی ہماری یہ خواہش ہے، میری یہ حکومتوں سے بھی اپیل ہے، دونوں حکومتوں سے، کہ اس کو مزید ایسکیلیٹ نہ کیا جائے. اس کو یہیں پر مذاکرات کے ذریعے. یہ جو سچویشن کریٹ ہوئی ایران کی وجہ سے، اس کا بینیفیشری کون ہے اگر ہم براڈر اسپیکٹرم میں اس کو دیکھیں تو؟ دیکھیے، بینیفیشری تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ رو نے ڈے فرسٹ سے یہ ہمیشہ کوشش رکھی ہے. ایران تو اس کا بینیفیشری ہے، نظر بھی نہیں آ رہا کہ ایران کو کس طریقے سے تمام صورتحال جو ہے وہ اس کی فیور میں جا سکتی ہے. آپ ویسے ہی دنیا سے الگ تھلگ ہوئے ہوئے ہیں، جس طریقے سے سینکشنز کا سامنا رہتا ہے، پھر اگر آپ پاکستان جیسے ملک سے بھی اپنے تعلقات خراب کر لیں تو آپ کیسے بینیفیشری ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ان کو ایرانین گورنمنٹ کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے یہ حرکت کس طرح کی ہے. ان کو ڈیپلی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. کیا ہے اس کے پیچھے ان کو جو انسٹیگیٹ کس نے کیا ہے کہ وہ اس طرح ہماری جو سوورنٹی ہے اس کو بریچ کریں اور اس طرح کی اسٹرائکس کریں، اور اس کو، اور ایرانینس کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی کیپیسٹی کیا ہے، پاکستان کی کیپیبلٹی کیا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو ڈیپلی اس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ ود ان ایرانین اسٹیٹ، ود ان ایرانین گورنمنٹ یہ کس طرح ہوا. اور ود دا پیسج آف ٹائم آپ دیکھ لیں، یہ چیزیں انفولڈ ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ یہ ایران ہی کے خلاف ایک سازش تھی. ایگزیکٹلی. اور بھارت کا بھی اس میں انوالو ہونا یہ بھی ایک بڑا فیکٹر ہے جس کو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے ایرانی گورنمنٹ کی جانب سے. اور سرفراز بگٹی صاحب، اب ساری صورتحال کو ظاہر ہے ہمارے تعلقات پڑوسی ممالک سے ہم چاہتے ہیں اچھے رہیں، امن کی ہمیشہ ہم نے خواہش کی ہے، لیکن آپ کے خیال میں انٹرنیشنلی اس کا جو رسپانس آئے گا، کیونکہ یہ سوالات کل بڑے اٹھ رہے تھے، جی پاکستان اب کیا کرے گا؟ کیا پاکستان صرف مذمت کرے گا؟ کیا صرف دفتر خارجہ کی طرف سے مذمت ہوگی، یا پاکستان اس کا جواب دے گا ان کو انہی کی زبان میں؟ آج پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دے دیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کوئی رسپانس آئے گا انٹرنیشنلی اس حوالے سے؟ اچھا، بگٹی صاحب ہمارے ساتھ نہیں. ایک پوائنٹ اس کے اندر یہ ہے کہ دیکھیں بینیفیشری کون ہے. who would be laughing at the corner? I believe India, because they allegedly they provoked it. دوسری چیز یہ ہے کہ there is a trika، افغانستان، ایران اور انڈیا. اس کے اندر میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم ایران اور افغانستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وی آر بردر کنٹریز، ہمیں اس طرح کے ایکشنز نہیں لینے چاہیے جن سے ہمارا اپنا نقصان ہو. اور آپ کا اور ہمارا بارڈر میچ ہوتا ہے، ملتا ہے. انڈیا سے آپ کا بارڈر نہیں ملتا ہے، تو آپ کسی کی پراکسی بن کے اس طریقے کی کارروائی کر کے ڈائریکٹلی اس ملک سے تعلقات خراب کر کے، وہی بات ماضی میں ہم نے بہت کوششیں کی ہیں، معاشی طور پہ بھی سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا منصوبہ اگر وہ پائے تکمیل تک پہنچ جاتا، بینیفیشری ایران ہوتا اس کا. اور ظاہر سی پیک کے تناظر میں بھی اگر اس کو ایکسپینڈ کیا جائے، اگر آپ پاکستان سے اچھے تعلقات رکھیں تو اس کے بینیفیشری خطے کے اور ملک بھی ہو سکتے ہیں، جس میں ایران بھی ہو سکتا ہے. اور یہ ظاہر سارے معاملات وہیں سے ہوتے ہوئے پورے خطے تک آ رہے ہیں. اور رشیا، چائنا، دے وانٹ دیز کنٹریز، جس میں افغانستان ہو گیا، ایران ہو گیا، پاکستان ہو گیا، کہ یہ آن بورڈ ہو، ان میں امن ہو، تاکہ ظاہر ہے یہاں کی جو معیشت ہے، ساؤتھ ایشیا کی جو معیشت ہے اس خطے کی، وہ آگے بڑھے. بالکل جی، کیونکہ معیشت اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جتنے بھی دنیا بھر میں وار فیئرز ہیں وہ چل رہے ہیں معیشت کی حوالے سے، اور معیشت کی بہتری ہی جو فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا بھر میں اس وقت مہنگائی، افلاس، غربت، آپ یہ دیکھ لیں کہ بے روزگاری یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. امریکہ کے حوالے سے ہم بات کریں، دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے حوالے سے بات کریں، اس وقت ایک متفقہ حکمت عملی ہونی چاہیے. لیکن پاکستان کو اس چیز پر مجبور نہ کیا جائے، کیونکہ پاکستان اپنے جو پاکستانی فوج ہے، پاکستان کی حکومت ہے، پاکستان کی ملٹری لیڈرشپ ہے، وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے، اور پاکستان کا بچہ وہ وطن کے دفاع کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا. بھلے اس کے اندر ایک کوئی ملک آ جائے. بھارت ہم سے رقبے میں کتنا زیادہ بڑا تھا، جو ہم نے اس کو جواب دیا آج بھی دنیا یاد کرتی ہے. وہ جو ہماری اسٹریٹجی تھی، جس طریقے سے ہم نے گھیر کے بھارت کی فضائیہ کو مارا تھا، اس کے اندر وہ حیران، پریشان، ششدر تھے کہ یہ کس طرح سے پاکستان نے کر دکھایا، اور اس کے بعد سے دوبارہ یہ جرت نہیں ہوئی. تو ایران کو سوچنا چاہیے اس اعتبار سے کہ ہم تو ان کا نام نہیں لیا کرتے تھے، بندے وہاں کے تربیت یافتہ پکڑے جاتے تھے، تو دے نیڈ ٹو بی ویری کیئرفل. اور آگے کا رسپانس بھی بڑا میجرڈ ہونا چاہیے. ایرا ہے اشفاق، اور بہت ساری چیزیں جی انفولڈ ہو جاتی ہیں، فٹ پرنٹس آ جاتے ہیں، ڈیجیٹل فٹ پرنٹ سامنے آ جاتے ہیں، حقائق سامنے آ جاتے ہیں. تو جس طریقے سے ایران نے اس کو سیلیبریٹ کیا، پروجیکٹ کیا،
وداؤٹ اینی کانکریٹ ایویڈنس، یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے. اور اس کے بعد ایران کی طرف سے خاموشی رہنا اور پاکستان کا پھر ورلڈ یہ جواب اکنامک فورم کے آپ اجلاس میں بیٹھے ہیں جہاں پر ملک دنیا کی معیشت کی بات ہو رہی ہے. آئی مین آپ تو ایسا ملک ہیں جہاں پر سینکشنز لگی رہیں، جہاں پر پریشانیاں رہیں، ایسے میں آپ کو جہاں سے بھی ریلیف ملے، یہ جو ٹریڈ جس کی بات ہو رہی تھی جس کے لیے ہمارا وفد وہاں پر مشہد پہ موجود تھا، آپ سوچیں اس سے ایران کو ہی فائدہ ہونا تھا. یہ وہ ٹائم ہے جب سب سے زیادہ متاثر، جو ہم 2023 سے لے کے اکتوبر سے اب 2024 میں آ گئے ہیں، فلسطین کے معاملے کو سب سے زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی سب کوشش کر رہے ہیں. ایسے میں ہمیں ایک نیا محاذ کھول کے ہم کس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں، اور خاص طور پہ ہمیں تو تمام اسلامی ممالک کو تو اس پر یونائٹڈ ہونا چاہیے. یہ وہ معاملہ ہے کہ اس وقت تمام ملک ایک ساتھ ہوں گے تو یہی پاکستان اور ایران اور دیگر ممالک مل کر فلسطین کی آواز بن سکتے ہیں، مؤثر آواز بن سکتے ہیں. یہ آج سے 2 دن پہلے کی فوٹیج ہے، پیر کے دن کی تصویر ہے بلکہ، جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ جے شنکر صاحب یہ وہاں پر موجود تھے، اور ان کے جانے کے بعد ہی اگلے دن یہ ہم نے دیکھا کہ یہ کارروائی کی گئی ایران کی جانب سے. یہ کس کے ایما پہ کی گئی، یہ دورہ کیوں کیا گیا تھا، اور اس دورے کے اغراض و مقاصد کیا وہی تھے جو انہیں حاصل کرنے کی کوشش کی گئی؟ ہوا کچھ نہیں، ایران کا نقصان ہوا، ایران کے پاکستان سے تعلقات خراب ہوئے، اور بھارت ایسے میں یہ 2 برادر ملکوں میں ایک چپکلش کرنے میں پیدا کرنے میں کامیاب رہا. اب ظاہر ہے کہ پاکستان نے اپنے سوورینٹی کا، اپنی خود مختاری کا دفاع تو کرنا ہے.